اچھا انور رضا صاحب، خان صاحب کی خوبیاں تو رضوان رضی صاحب نے گنوا دی، اب چند لوگوں کے نام میں لوں گی، ان کی خوبیاں مجھے آپ نے گنوانی ہے۔ خان صاحب نے تو بہت سارے یو ٹرنز لیے، لیکن کل کچھ یو ٹرنز ہمیں ٹویٹر پر بھی دیکھنے کو ملے، بہت سارے وزراء نے اپنی ٹویٹس کو ڈیلیٹ کر دیا، آپ کو اس میں کیا حکمت نظر آئی؟ دیکھیے انہیں یہ یقین تھا کہ شاید کملا ہیرس جو ہیں وہ وہاں پہ کامیاب ہوگی، اور ٹرمپ کو ایک جس طرح ہمارے دوست کہتے ہیں کہ کلٹ ہے ایک، دیکھیے اوورسیز پاکستانی جتنے بھی ہیں ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کوئی مانے یا نہ تسلیم کرے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ ہم نے خود یہ دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، لوگوں ایون کہ موسٹ سینئر جرنلسٹ حامد میر صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ٹرمپ نے جو ووٹ لیے ہیں کہ کہتے ہیں اپنے کچھ مسلمانوں سے یا پاکستانیوں سے، وہ خان صاحب کا چہرہ دکھا کر یا ان کے بیانیے کو ایجنڈا بنا کر لیے ہیں۔ Is that so؟ ذرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پاپولر لیڈرشپ ہے، جس طرح ٹرمپ ہے، عمران خان صاحب ہیں، یہ مودی ہیں، نیتن یاہو ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کی آپ کام کو ایک طرف رکھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ڈیلیور کیا ہے، کوئی کام کیا ایک طرف، لیکن آپ دیکھیں پاپولیرٹی ان کی ہے، کوئی وہ کام کریں یا نہ کریں، کوئی پالیسی لے کے آئیں یا نہ لیں، لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ موجود ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات دیکھیے کہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کی، خواجہ صاحب نے بھی، باقیوں نے بھی، کہ وہاں پر بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے امریکہ میں، خاص صاحب نے کہا، حالانکہ اسٹیبلشمنٹ کا وہاں پر رول اگر ہوتا تو ٹرمپ کامیاب نہ ہوتے۔ میں بالکل آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ کل ڈاکٹر اویس صاحب بھی فرما رہے تھے، بالکل جی وہاں پر عوام کی رائے ہے وہ مقدم جانی گی، اور آج آپ نے دیکھا بائیڈن نے بھی خطاب کیا، انہوں نے بھی تسلیم کیا، کملا نے بھی ان کی جو جیت ہے اس کو ایکسپٹ کیا، یہ ہوتی ہے جمہوریت۔ آپ نے جو بنیادی آپ کا سوال تھا انہوں نے ٹویٹس ڈیلیٹ کیوں کیے، دیکھیے ہمارے ہاں جو وزراء ہیں ان کے جو بیانات ہیں وہ ان کے اپنے بیانات ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ کرتے ہیں، خواجہ آصف صاحب کوئی اور بیان دیتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کوئی اور بیان دیتے ہیں، جو وزیر اطلاعات ہیں ان کی کوئی اور اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے۔ دیکھیے جب آپ کے اپنے درمیان کوارڈینیشن کی کمی ہوگی اور بھانت بھانت کی بولیاں بولی جائیں گی تو اس سے ہم یہی نتیجہ اخذ کریں گے کہ ان کے درمیان کوارڈینیشن نہیں، کوئی کس طرف سے بول رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو خوش کر رہا ہوتا ہے، کوئی وزیر اعظم کی طرف ہوتا ہے، تو یہ نظر آتا ہے ان کی گفتگو سے۔ اور بات یہ ہے کہ آپ کو دیکھیے پہلے تو آپ کو ذمہ دارانہ ٹویٹ کرنے چاہیے تھے، چلیے اگر آپ نے ٹویٹ کر دیے ٹرمپ کے خلاف ہی کر دیے، کسی کے خلاف کر دیے، لیکن آپ نے اتنی اخلاقی جرأت پھر دیکھیے نا، پھر ضیاب آپ میں اتنی اخلاقی جرأت ہونی چاہیے کہ پھر آپ اپنے ٹویٹ پر قائم رہیں، وہ ٹرمپ ہو یا کوئی اور ہو۔ دیکھیے پھر آپ کو ٹویٹ ڈیلیٹ کر کے اپنی شخصیت کا جو خاصہ ہے وہ بیان نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ویسے الگ بات ہے، ویری لائٹر نوٹ انور رضا صاحب، کل ٹویٹر استعمال کرنے کا نا مزہ بڑا آ رہا تھا۔ اینی ویز جواد فیضی صاحب، مجھے نا ٹھیک 2 سے 2.5 منٹ بعد نا بریک کی طرف بڑھنا ہے، تو میں آپ کا تجزیہ ذرا ایک اور اہم ڈیولپمنٹ کی طرف لینا چاہتی ہوں۔ سر قانون سازی پر قانون سازی، آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت 10 سالہ پروگرام پر عمل پیرا ہے؟ دیکھیے قانون سازی پہ قانون سازی تو ہونی بھی چاہیے، ہاں اختلافی نوٹ جہاں اپوزیشن کے ہوتے ہیں، جہاں ہمارے جیسے میڈیا والے بھی کر رہے ہوتے ہیں، جہاں وکلاء بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دیکھیے ذرا میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا پارلیمنٹ میں، انہوں دا ہور کی کام ہے، انہوں نے کی بیچنا ہے، ان کا کام ہی قانون سازی ہے۔ یہ بہت ابھی تو پیچھے ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ جب سے بنی ہے، جو ابھی موجودہ حکومت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کی نظر بہت کچھ ہو گیا۔ انہیں تو چاہیے تھا پہلے دن سے ایک دوسرے کو قائل کرتے، کچھ مائل کرتے، جس طرح پچھلے دنوں مولانا بھی سب کو کرتے رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں کرتے، بیٹھتے اور اپنے مسائل سیاسی جو ہے وہ بھی زیر بحث لائیں، ضرور لائیں، لیکن جس کے لیے آئے ہیں ٹی اے ڈی اے لے رہے ہیں، ریڈ زون میں رہ رہے ہیں، موجیں کر رہے ہیں، پارلیمانی سیکرٹریوں تک کے پاس گاڑیاں ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین جو ہے، اب میں کھل کے بات کر رہا ہوں، وہ حکومتی ہوں یا اپوزیشن کی ہوں، لہٰذا ان کا تو کام ہی قانون سازی ہے، ان کا تو کام ہی یہ سوچنا ہے کہ 10 سال نہیں 50 سال بعد کیا ہونا چاہیے۔ جس ملک کے صدر کی ہم باتیں شوق سے کریں، یہ ان کا رائٹ ہے اور واقعی پارلیمان نے قانون سازی کرنی ہوتی ہے، لیکن اجلت میں کی گئی قانون سازیاں آپ کو پتہ ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس قانون کو مزید ریفائن کرنے کے لیے ایک اور قانون سازی ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو سوال یہ ہے نا کہ مطلب کسی بحث و مباحثے کے بغیر ہی قانون سازیوں پر قانون سازیاں ہو رہی ہیں، یہ ایک سوال یہ نشان ہے۔ میں یہی تو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دونوں طرف سے، میں کسی ایک سائیڈ کی بات نہیں کر رہا، سامنے لے کے آئیں، تجاویز دیں۔ جب ہم نے دیکھا 26ویں ترمیم کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جی مولانا جو کریں گے وہ ہماری ہی ہوگی، بھائی آپ کے سارے جتنے منشور ہیں اس میں لکھا ہوا ہے اللہ کے بندو بیٹھو، ٹھیک ہے آپ اپنے قائد کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو پارلیمنٹ میں آ گئے ہیں تو وہاں آ کے نقص نکالیے، اس میں ترمیم کیجئے، اس میں بتائیے کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ اب ایک ہی
स्यापा रह गया, अमेरिकन इलेक्शन हो, यहाँ पे फैजी- बयानिया कुछ और बन रहा था, मेरे और आपके फैजी- मसाइल किधर जाएंगे? फैजी यार देखो, पार्लिमानी सिस्टम के अंदर सारा जो कानून की मीन मेख निकालनी होती है वो पार्लिमानी कमेटी ने निकालनी होती है। पार्लिमान के अंदर वो सिर्फ यस या नो के लिए आता है। ये हमारे दोस्त जो हैं, अहबाब हैं, उनको इसका पता होना चाहिए। यस, यही मैं देखें, यही कह रहा हूँ ना कि देखिए आए ना, बात करें, फैजी- उसमें बयान करें कि ये चीजें करनी है, ये ज्यादती देखिए ना, होनी चाहिए। हमें पार्लिमानी रिपोर्टिंग करते हुए 2 दहाइयां गुजर गई। मसला ये है कि जब आप कोई लेजिस्लेशन करते हैं, आप आईनी तरमीम लेके आते हैं, तो हमने देखा फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। आपको 18वीं आईनी तरमीम आपको याद होगा, पार्लिमान कितना वक्त पार्लिमानी कमेटी थी ना यार। आप जरा आप पार्लिमानी कमेटी को आग लगा दीजिए, रजा रब्बानी खत्म साहब कर ने दीजिए उसको। नहीं, आप पार्लिमानी कमेटी फिर किस लिए है यार? में बिल पेश किया और भाई, आपने यहाँ पे बहस कमेटी नहीं से होनी पूरी पार्लिमानी अपनी कमेटी के बात अंदर। नहीं की। यही हम रवैयों के खिलाफ अरे हैं। भाई, कोई भी पार्लिमानी कि आपने कमेटी अगर है ना, आईन में- पार्लिमानी कमेटी में आपकी भी रसाई है। पार्लिमानी कमेटी ने तो कोई इनपुट नहीं दिया। आप 26वीं आईनी तरमीम की बात कर रहे हो, आप 18वीं की बात कर रहे हो ना भाई, आप 18वीं पे आओ ना फिर। रिजवान सर, अनवर रजा साहब की मुझे बात सुनने दे, मैं आ रही हूँ आपकी तरफ भी आ जाती हूँ। माजरत के साथ उस पर कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग उस पर भी ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं हुई, अनवर रजा साहब, और इसके अलावा कल भी एक सहाफी 26वीं आईनी तरमीम भी हुजरे वाला, ये सारा कुछ बिल्कुल प्लान था चीजें। अब मैं जरा खुल के बात कर लेता हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब को भी इसलिए इंडक्ट किया गया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सड़कों पर ना लेके आ सके। ये सारी चीजें प्लान अल्लाह ताला के फजल करम से, और गवर्नमेंट जो चाहती थी उन्होंने 95% अपनी चीजें अचीव की हैं। कुछ उसमें अपोजिशन की गलतियां हैं, कुछ अपनी उनकी जहालत है, कुछ वहां पर चीजें प्लान की नहीं, गई हैं। आपने तो ये खुद सारा नहीं, कुछ अनवर बहुत रजा कुछ साहब जिस तरह कह रहे हैं वो इतने ठीक है। अनवर रजा साहब, नहीं, देखिए अनवर रजा साहब का पॉइंट आ गया। पॉइंट यहाँ पर ये भी है, एक तरफ तो हम हाँ, सब आपको बहुत ज्यादा पता है। आपको पार्लियामेंट आपकी आपको पता है, पार्लियामेंटेरियन को नहीं सारा बाबा पता। सुभान जानता है, सुभान अल्लाह, जमाना सारा कटा पे सुभान अल्लाह। चले, ये फिर वही बात होगी अनवर रजा साहब, ये फिर वही बात हो गई कि एक तरफ तो ये कहा जाता था कि खान साहब ने जो एक रिजवान साहब एजेंडा टो करते हो तुम, ठीक है ना? नहीं, ऐसा एजेंडा नहीं टो करने करना, की बात बिल्कुल ऐसा नहीं नहीं करना। हमें आप यहाँ पर एजेंडा बैठ टो कर करते बात हैं। करनी चाहिए। मैंने सिर्फ ये कि बात जंग कही है ना सरकार जान कि क्या रहा पार्लिमानी है। कमेटी हमें का किसी काम एक क्या नहीं है? जाना चाहिए। हम जो देखते यार, हैं, जो मैंने सोचते हैं, पार्लिमानी जो बात कमेटी करते हैं, का काम हमें क्या है? उसका इजहार करना चाहिए। पार्लियामेंट बिल्कुल, पार्लिमानी कमेटी, पार्लिमानी निजाम के अंदर। साहब मुझे बताइए ना, यार, कितना मजबूत निजाम पार्लिमानी- है? आप भी भाई- गुजर गई, आप मुझे बताएं कितना पार्लिमानी भाई, निजाम पार्लिमानी आपने मजबूत कमेटी देखा है? मजबूत ओ भाई, हो रही कुत्तों है। से लेके अब तक की बात कर रहे हैं। 18वीं कौन सा तरमीम। पार्लिमानी निजाम आपने बड़ा मजबूत देख 18वीं लिया? तरमीम पे आज आ आपको पार्लिमानी निजाम बड़ा मजबूत नजर आ रहा है। 18वीं तरमीम पे आ जाइए। 26वीं तरमीम अब आपको बेकार लेने देगा। रजा साहब, एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, मुझे ब्रेक की तरफ ले जाने दें, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक की तरफ ले जाने दें। बिल्स पेश किए गए, इतनी प्रोग्राम